اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین صاحب المقام المحمود والحوض المعود حجت اللہ علی العالمین وقائد غر المحجلین سید السادات وصاحب الخصائص والمعاجزات والآيات الباهرات من شرف الله تعالى العالمين به ورحمهم ببعثته وكرمهم بشريعته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه كما تحب وترضى له وكما يحب ويرضى لنفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم کچھ مسلینیس ٹاپکس جو ہیں وہ بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر سے پہلے کے اور یعنی تحویل قبلہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے اور بھی جو بہت سارے اہم انسیڈنٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کے درمیان کے کچھ انسیڈنٹس ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ان امپورٹنٹ پوائنٹس میں سے ایک بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ہے اصحاب صفہ کے بارے میں. اصحاب صفہ کن کو کہتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اسلامی تاریخ میں، اسپیشلی جو مدنی تاریخ ہے اسلام کی، اس میں ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کے بارے میں باضابطہ ہم اسپیشلی ایک ٹاپک کے طور پہ کیوں پڑھ رہے ہیں. یعنی پورا لیکچر ان کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ایک سب ٹاپک کے طور پہ ہم ان کو پڑھیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ پھر یعنی جنگ بدر سے پہلے تھوڑی سی جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں مدینے کے اندر ان کو بھی پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ جو مدینے کے اندر جنگ وغیرہ کی اور قتال وغیرہ کی جو اذن دیا گیا، اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے پیچھے کی حکمت اور مکے میں کیوں نہیں یہ اجازت دی گئی تھی وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیز ہے. پھر یعنی آج تو ہم یہ سارے ٹاپکس کور کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ پراپرلی جو کیس اسٹڈی ہوگی یہود اور منافقین کے اوپر. یعنی اس سے پہلے کہ ہم بدر کی ابتدا کریں، جنگ بدر کی ابتدا کریں، یہ بہت اہم ہے کہ ہم مدینے کی ڈیموگرافی کے ایک خاص پہلو کو سمجھیں. وہ یہ ہے کہ یہود مدینہ کا جو طرز عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو لے کے، اس کا ایک تصویر تو آپ کے سامنے آ چکی ہے لیکن وہ تاریخی تصویر تھی. اب ہم قرآن کے روح سے یعنی ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ آپ کے سامنے نیکسٹ لیکچر میں پیش کریں گے کہ یہود کے کیا اثرات تھے یا کیا ان کا طرز عمل تھا اسلام کو لے کے ابتدائی دور میں، مدنی دور میں، اور پھر یہ کہ ان کے زیر اثر منافقین کس طرح جو ہے امت کی صفوں کے اندر داخل ہوئے اور منافقین کی کیا حیثیت ہے اسلام میں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جب صفات بیان کی ہیں تو وہ کیا ہیں. تو یعنی کچھ قدر تفصیل کے ساتھ لیکن بہت ڈیٹیل میں نہیں، لیکن ہاں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ان ٹاپکس کو کور کریں گے. اس کے بعد ہم یہ سٹارٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو حالات تھے وہ کس طرح یعنی جنگ بدر کی طرف جو ہے کس طرح بڑھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ پری کرسر کیا تھا بدر کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا ٹاپک جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اصحاب صفہ کے بارے میں ہے. اصحاب صفہ کن کو کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ بیسیکلی یعنی نام جو ہے، یہ صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، ایک فلیٹ ایریا تھا، ایک مقام تھا جہاں پہ چند لوگ رہا کرتے تھے جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا. انہی حضرات کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے بارے میں چند چیزیں اور سمجھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ اصحاب صفہ کون تھے، کیا تھے، یہ سمجھیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب مکے سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینے کے اندر تشریف لائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات ایگریمنٹ کیا، یعنی کہ بردرہڈ ایگریمنٹ کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کو مدینے میں ایک سپورٹ سسٹم مل گیا ابتدائی دور میں. یعنی انصار مدینہ کی طرف سے ایک اکنامک سپورٹ مل گیا، کچھ گھر مل گیا، کچھ رہنے کی جگہ مل گئی. لیکن یہ مواخات تقریباً، جہاں تک میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ 90 لوگوں کا ہوا تھا، لیکن مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 300 کے آس پاس تھی. تو بہت بڑی تعداد مہاجرین کی ایسی بھی تھی جن کو کوئی شیلٹر یا کوئی
گھر نہیں ملا تھا مدینے کے اندر، ایک چیز۔ دوسری چیز، ان مہاجرین میں جن کو گھر نہیں ملا تھا کچھ ایسے تھے جن کے پاس کچھ مال و اسباب تھا جو مکے سے کسی طرح سے بچا بچا کے لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے ایسے مہاجرین تھے جن کے پاس مال و اسباب کے نام پہ 1 روپے کی چیز بھی موجود نہیں تھی، اور چھت کے نام پہ ایک آرٹیفیشیل کورنگ بھی موجود نہیں تھی، اور سونے کی کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ تو ایسے حضرات کے لیے ایک پبلک شیلٹر بنایا گیا تھا مسجد نبوی میں ٹیمپروری طور پہ، کہ یہاں وہ لوگ رہیں گے جن کا لٹرلی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے تمام مال، تمام پراپرٹی، تمام یعنی بیوی بچے اور ہر ذریعہ معاش کو چھوڑ کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے خاطر یہ ساری قربانی دے کے مدینے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بھی ان کو کوئی نہ شیلٹر نصیب ہوا، نہ ان کو کوئی سپورٹ سسٹم مل پایا، نہ ان کے پاس کوئی کہہ لیجیے کہ معاش کا ذریعہ بن پایا، کوئی نوکری وغیرہ ہو پائی۔ تو اس سبب سے ایک پبلک شیلٹر بنایا گیا، اس شیلٹر کو یعنی کہ اس شیلٹر کا نام صفہ تھا، اور اس میں رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو اس ڈسکرپشن سے تو اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ اصحاب صفہ کی عظیم ترین تعداد جو ہے مہاجرین مکہ پہ مبنی تھی، یعنی جو ماس میجورٹی جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، اصحاب صفہ کا ماس میجورٹی مہاجرین مکہ تھے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ ایسے مہاجر بھی تھے جو عرب کے مختلف دوسرے علاقوں سے، دوسرے قبائل سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور ان کی بھی وہی کیفیت تھی جو ان کی تھی، تو ان کو بھی اسی پبلک شیلٹر میں ٹھہرایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پرائمریلی یہ تھے اصحاب صفہ۔ اچھا، کیا تمام اصحاب صفہ صرف مہاجرین تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کچھ مدینے کے رہنے والے بھی ایسے تھے جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ پہلے سے بھی نہیں تھا، ان کا پہلے سے بھی کوئی شیلٹر نہیں تھا۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حاضری رہا کرتی تھی، اکثر موجودگی ہوتی تھی مسجد نبوی میں، اور یہ صفہ، یہ چبوترا جو ہے وہ جڑا ہوا تھا مسجد نبوی سے، تو وہ انصار جن کا اپنا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں تھا، وہ جیسے بھی زندگی گزار رہے ہوں پہلے، انہوں نے اب اس بات کو زیادہ بہتر سمجھا کہ جب ہمارا کوئی گھر ہی نہیں ہے، جب ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم صفہ کے حضرات کے ساتھ رہا کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب سے زیادہ استفادہ ہم بھی حاصل کریں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی غربت تو ہے ہی، ایسے بھی ہمارا کوئی شیلٹر ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم وہاں رہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر قول کو ہم دیکھتے اور سمجھتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس بنا پہ بہت گنے چنے چند انصار بھی ایسے موجود تھے، یعنی مدینے کے باشندے بھی ایسے موجود تھے جو اصحاب صفہ میں شامل تھے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ تو اصحاب صفہ کی حیثیت ایک پبلک شیلٹر کی تھی، اس میں یہ حضرات رہتے تھے۔ اب جملہ صحابہ یعنی باقی تمام صحابہ کے مقابلے میں جن کے اپنے کاروبار ہوا کرتے تھے، جن کا اپنا بزنس ہوا کرتا تھا، جن کا اپنا کچھ کھیت کھلیان ہوا کرتا تھا، ان تمام صحابہ کی مقابلے میں یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیادہ ایکسیسیبل رہا کرتے تھے۔ ان تمام صحابہ کے مقابلے میں یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو زیادہ جاننے والے تھے۔ ان تمام صحابہ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور منشا کو یہ حضرات زیادہ سمجھنے والے ہو گئے۔ ظاہر ہے نا، فطری بات ہے کہ زیادہ تر وقت ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش گزرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے علم کے اعتبار سے یہ طبقہ یعنی اصحاب صفہ کی جو پاپولیشن تھی، یہ حضرات صحابہ کرام میں اعلم الصحابہ تصور کیے جاتے تھے، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے حضرات انہی کو مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک خاص فضیلت ان کی تھی۔ اچھا، باقی صحابہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دینی جذبے اور دینی بیداری یا کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی کمی تھی، لیکن ظاہر انسان اپنی ضروریات کے ساتھ یعنی مجبور ہوتا ہے، تو ان کی بھی اپنی ضروریات ہوتی تھی، کمانا ہے، کچھ وقت کھیت وغیرہ میں دینا ہے، کچھ بیوی بچوں کو دینا ہے۔ اس بنا پہ اپنی تمام دینی کاوش اور یعنی دینی جذبے کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پرماننسی کے ساتھ اور اس کنسسٹنسی کے ساتھ موجود نہیں رہتے تھے جتنے اصحاب صفہ۔ لہٰذا اصحاب صفہ کی حیثیت ایک سیکنڈری باڈی آف نالج کی بھی ہو گئی تھی کہ ان کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اصحاب صفہ سے بھی مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، اصحاب صفہ سے بھی جو ہے ان کی باتیں پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی فضیلت کے لیے یہ شرف کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یعنی آپ کی حیات میں ہی
دوسرے صحابہ علم کے امور ان حضرات سے پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پہلی عزت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے بغیر کسی چیز کو سوچے ہوئے، بغیر کسی کیلکولیشن اور اسپیکولیشن کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیا اور بہت ہی بدحالی کے عالم میں رہ رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی علوم سے اور قرآنی علوم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علوم سے ان کو ایسا بہروبر کر دیا کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصحاب صفہ کی حیثیت، ٹھیک ہے. ایک اہم بات جو بہت اہم ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ اصحاب صفہ جیسے فداکارانہ جذبہ رکھنے والے لوگ کسی بھی تحریک کے کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں. یعنی جہاں تحریک کی کامیابی، کسی بھی موومنٹ یا تحریک کی کامیابی کے لیے جہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کے کارکن، اس کے والنٹیئرز بہت بیلنسڈ طبیعت کے ہوں اور اپنے اصول و عقائد کے بڑے پابند ہوں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اس تحریک میں چند ایسے لوگ ہوں جو ہر شے کو قربان کر کے اس تحریک کی کامیابی کے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے ہم تن ہم وقت تیار ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کچھ ایسے لوگ ضروری ہوتے ہیں، درکار ہوتے ہیں، ہے نا. اگر سارے کے سارے ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول جو صحابہ میں جتنے ہی موجود تھے، سارے کے سارے اگر اپنی زندگی میں ہر چیز کا توازن مینٹین رکھتے، یعنی بزنس میں 4 گھنٹہ لگا رہے ہیں، 3 گھنٹے اپنی فیملیز میں لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ سنت ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر تمام صحابہ یہ کام کر رہے ہوتے اور کچھ حضرات اصحاب صفہ جیسے فارغ البال نہیں ہوتے جو علم حاصل کر کے اور دعوت و تبلیغ میں اپنی پوری زندگی صرف کر رہے تھے، اگر ایسے حضرات نہیں ہوتے تو اسلام اپنی جاذبیت اور اپنی کشش اور اپنی خوبصورتی کے باوجود اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسلام کی انیشیل سکسیس اور اسلام کی انیشیل تبلیغی کامیابی میں ان اصحاب صفہ کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد اور نصب العین سوائے اس بات کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، کوئی دوسرا مقصد ان کی زندگی کا تھا ہی نہیں. تو جب جو لوگ اس قسم کا ڈیڈیکیشن اپنے اندر رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں دوسری چیزیں ڈس بیلنس ہوتی ہیں، ہے نا. اور یہ ہر کسی کے لیے ہے بھی نہیں، یعنی عامت الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنت آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، جس میں آپ نے ہر کام کو اپنے توازن اور اعتدال کے ساتھ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا. لیکن چند ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں تحریکوں کے اندر جو اس قسم کا فداکارانہ جذبہ اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انہی کی قربانی کے بنا پہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا سائڈ پوائنٹ ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے، اس سے اصحاب صفہ کی عظمت اور ان کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے نا. چلیے، اچھا، اصحاب صفہ کی تعداد کتنی تھی، یہ ایک سوال ہے. دیکھیے، اصحاب صفہ کی اصل تعداد یعنی کہ جن کو کہتے ہیں پرماننٹ، ان کا جو نمبر تھا وہ 70 سے 80 کے لگ بھگ تھا. یعنی 70 سے 80 حضرات ایسے تھے جن کے بارے میں نے بیان کیا. لیکن بسا اوقات کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ دور کے کوئی مہاجر آ گیا، ان کا کوئی رہنے کی جگہ نہیں، یا کوئی وفد آیا، ان کے رہنے کی جگہ نہیں، تو اس اعتبار سے کبھی کبھار اصحاب صفہ کی تعداد جو ہے 200 سے 300 بھی ہو جایا کرتی. لیکن جو پرماننٹ ممبر تھے، پرماننٹ وہ لوگ جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہا کرتے تھے، ان کی تعداد تقریباً 70 سے 80، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بات تو آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ اصحاب صفہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. تو یعنی باوجود اس کے کہ انصار مدینہ بڑی مدد کیا کرتے تھے اور صحابہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن لیک آف ریسورس بھی ایک حقیقت ہوتی ہے نا. ہر سسٹم کا ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. یعنی یہ جنت نہیں ہے کہ کسی کے چاہنے سے ساری چیزیں ہو جائیں گی. دنیا اپنی لمیٹیشن کے ساتھ موجود ہوتی ہے. دنیا کی چند حدیں ہوتی ہیں. کسی بھی شہر کی، کسی بھی نظام کے اکنامک سسٹم کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو مدینہ کا جو اس وقت کا اکنامک سسٹم تھا اس کی ایک لمٹ تھی. ظاہر ہے کہ غربت بھی تھوڑی عام تھی، اور یعنی باوجود اس کے کہ عامت صحابہ کی کوششیں ہوتی تھی کہ اصحاب صفہ کو کچھ یعنی فراہم کر دیا جائے، اس کے باوجود شدت بھوک اور شدت فاقہ کا عالم کامن ہوا کرتا تھا. یہاں تک کہ احادیث میں بہت کثرت سے آیا ہے
اصحاب صفہ میں بہت سے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو شدت بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یعنی حالت نماز میں بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی نماز کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ بعض حضرات ایسے ہوتے تھے جو یعنی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تو چکر آیا وہیں پہ بے ہوش ہو گئے. تو ایسے کئی انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں. اور سید المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں حدیث کے، وہ بھی اصحاب صفہ میں تھے، اگرچہ وہ اس وقت شامل نہیں ہوئے تھے اصحاب صفہ میں، وہ تو خیبر کے بعد انہوں نے یعنی جنگ خیبر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ اس وقت شامل ہوئے تھے، لیکن وہ بعد میں بھی انہی اصحاب صفہ میں شامل ہوئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ان سے سب سے زیادہ مرویات ہیں کہ یعنی بعض لوگ اعتراض کر جاتے ہیں اپنی جہالت میں کہ ابو بکر اور عمر سے روایتیں کم ہیں اور علی عثمان سے روایتیں کم ہیں اور ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں ہیں. بات یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود اتنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گزار پائے جتنا ابو ہریرہ نے اتنے چند سالوں میں گزار لیا، یعنی اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود. نو ڈاؤٹ یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے یعنی کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر یہ چاروں ان سے بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں. لیکن ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، ایک جزوی فضیلت ابو ہریرہ کو یہ ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا اصحاب صفہ میں شامل ہونے کی وجہ سے، تو اسی لیے ان سے مرویات بہت ہیں. اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل گفتگو کا موضوع یہاں پہ نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی تعداد کیا تھی. اچھا، اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب قرآن میں مختلف مقامات پہ اشارے سے اور کبھی براہ راست دی ہے قرآن کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور جن لوگوں پہ خرچ کرنے کو ضروری قرار دیا ہے ان کا یہاں بیان ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ للفقراء یعنی کہ یہ جو تمہارا مال ہے یہ ان فقراء کے لیے ہونا چاہیے الذین احصروا فی سبیل اللہ جو پھنس گئے یا قید ہو گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہاں اس سے مراد وہ ہے وہ جو قیدی بنا لیے گئے، اور اس سے مراد وہ بھی ہیں جو مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، نہ وہ باہر جا کے کما سکتے ہیں نہ وہ مدینے کے اندر کما سکتے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین پہ دوڑ بھاگ کر کے کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف یعنی کوئی شخص اگنورنٹ شخص ہوگا، کوئی نہ جاننے والا شخص ہوگا تو ان اصحاب صفہ کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہ لوگ غریب نہیں ہیں. کیوں ایسا سمجھے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من التعفف ان کی شرافت کی وجہ سے. یعنی یہ ایسے لوگ تھے اصحاب صفہ جو کبھی بھی اپنے چہرے سے اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. یعنی ابو ہریرہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ شدت بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، تب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. یعنی اگر ہمیں 2 ٹائم کھانا نہیں ملے تو ہم 4 لوگوں کو بتا دیں گے یار کہ 2 وقت سے کھانا نہیں کھائیں، بڑی بھوک لگی. چاہے وہ ایسے ہی عادتاً ہی بتا دیں، ہم لوگوں کو اپنی پریشانی شیئر کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، تو ہم لوگ یعنی ہمیں بے چینی ہوتی رہے گی کہ یار میری پریشانی کا علم دوسروں کو بھی ہونا چاہیے، ہے نا، دوسروں کو بھی میرے اوپر پیٹی ہونا چاہیے. لیکن ان کی شرافت کی انتہا یہ ہوتی تھی کہ 2-2 3-3 4-4 دن تک کچھ نہ کھانے کے باوجود اپنے چہرے کو اس طرح صاف ستھرا اور اس طرح وہ کر کے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ ضرورت مند ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف کہ ایک شخص جو نہیں جانتا ہے ان کو، وہ ان کے بارے میں یہی گمان کرے گا کہ یہ تو غنی ہیں، یہ غنی ہیں، ہے نا، اغنیاء میں سے ہیں یہ. اور کس وجہ سے؟ یہ ان کی شرافت کی وجہ سے، یہ ان کے اندر جو ایک کہہ لیجیے کہ خودداری ہے اس کی وجہ سے. تعرفوہم بسیماہم لیکن تم انہیں پہچان لوگے ان کی حالات سے، ان کے چہروں کی حالات سے، ان کے نشانات سے پہچان لوگے. اگر تم غور کرو گے تو تم جان لوگے کہ واقعی یہ بڑے ضرورت مند ہیں. لا يسألون الناس الحافا اللہ نے دیکھیے کتنی تعریفیں کی. یعنی ایک بات تو تصور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ کسی کی بہت زیادہ تعریف کریں، ہے نا. مخلوقات اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت تھوڑی رکھتی، لیکن اگر اللہ کسی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف پہ مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہے تو یہ ان حضرات کی فضیلت کے لیے بہت بڑا کہہ لیجیے کہ پروف ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے چپک کے نہیں مانگا کرتے، یعنی نہ بہانے سے اور نہ کھل کے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو نہیں بیان کرتے اور لوگوں سے چمٹ کے مانگا نہیں کرتے لوگوں سے.
وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خیر کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ بھی ایک یعنی کہ کریم آقا جو ہوتا ہے نا، وہ انعامات کو تفصیل سے نہیں بیان کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے انعامات کی قدر کی جائے، بس اتنا کہہ دینا، یا یہ کہنا کہ تمہارے کام کو میں جانتا ہوں یا تمہارے اچھے کاموں کا مجھے علم ہے، یہ کسی کریم آقا کا یہ کہہ دینا ہی اپنے آپ میں بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور بہت بڑے آنے والے انعام پہ دلیل ہوتا ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، کہ تم کوئی بھی چیز جو ہے خیر میں سے خرچ نہیں کرو گے یا خیر کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ ترغیب دی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی پہلے بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اب اپنے اپنے گھروں میں اپنا اپنا پیٹ کاٹ کے خاموشی سے، اچھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے تعفف کی تعریف کی ہے، یعنی ان کے اندر جو ایک عفت تھی، ایک شرافت تھی، جس کے سبب یہ لوگوں سے نہیں مانگتے تھے اور مانگنا نہیں چاہتے تھے، ایک خودداری جو تھی اس کے سبب یہ لوگوں سے مانگنا نہیں چاہتے تھے، تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھا انصار مدینہ نے، اور انصار مدینہ نے رات میں خاموشی سے وہ آتے تھے اور مسجد نبوی کے ستونوں سے کھجور کی، یعنی کھجور کا جو خوشہ ہوتا تھا نا، وہ لٹکا کے چلے جاتے تھے، یعنی کوئی چہرہ ڈھانپ کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بھیس بدل کے آ رہا ہے، کوئی خاموشی سے جو ہے پاؤں دبے پاؤں آ رہا ہے، اور چپ چاپ سے کھجور کے خوشے لا کے لٹکا کے چلا جاتا تھا، تاکہ اصحاب صفہ کو معلوم نہ چلے کہ کس نے لٹکایا ہے، اور تاکہ وہ کمفرٹیبلی کھا سکیں، تاکہ ان کو کسی کے سامنے مطلب وہ احسان مندی کا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان پہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو انسان ذرا سا اس کے سامنے دب کے رہتا ہے نا، ذرا سا اس کے سامنے جو ہے وہ سنبھل کے رہتا ہے۔ تو انصار مدینہ کی ایثار کا جذبہ دیکھیے کہ صرف خرچ نہیں کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں سے کاٹ کے، بلکہ خرچ اس احسان مندی کے ساتھ اور اس خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ کھانے والے کو معلوم ہی نہ چلے کہ کس نے کھلایا ہے نا، تاکہ کھانے والا کسی کے سامنے تھوڑی سی بھی شرمندگی نہ محسوس کرے۔ تو یہ یعنی آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی مجموعی طور پہ ایسے لوگ ایک سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اسی لیے اصحاب محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک تمام لوگوں کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے جو ہیں وہ نمونہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اتنے واضح الفاظ میں ان کی تعریف کی ہے، یعنی اگر آپ پورا فتح پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ اہل کفر پہ انتہائی سخت ہیں اور اہل ایمان پہ نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے تو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، اور اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فضل کے متلاشی ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور آپ ان کے چہروں پہ کثرت سجدے کے آثار کو واضح پائیں گے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدح میں، کسی کی تعریف میں، کسی کی پریز میں اتنے خوبصورت الفاظ بیان کر رہا ہے، اس جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس جماعت پہ طعن و تشنیع کرنے والا کتنا ذلیل ہے اور قرآن کا منکر ہے، یعنی اگر کہہ لیجیے براہ راست یا انڈائریکٹلی، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ صرف یہ ان کی صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس بات کی شہادت دی کہ دوسری آسمانی کتابوں کے اندر بھی انہی صحابہ کی تعریف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، وہ ہے نا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کی ان کی یہ مثال تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی، یعنی یہ صرف قرآن جو ہے صحابہ کرام کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ تورات و انجیل بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ گویا تمام کتب آسمانی اس بات پہ متفق ہیں کہ صحابہ مجموعی طور پہ بہترین امت ہیں اور بہترین جماعت ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص صحابہ پہ، عامت الصحابہ پہ طعن کرتا ہے، گویا کہ وہ نہ صرف قرآن کا انکار کر رہا ہے یا قرآن کی تحقیق کر رہا ہے یا قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بلکہ وہ شخص قرآن، تورات، انجیل اور مجموعی کتب آسمانی کا مخالف ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات کو؟ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ کے بات کو؟ چلیے اچھا، اب یعنی اگر آپ پانچواں پوائنٹ دیکھتے ہیں اپنے اسکرین پہ، تو صفہ جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں پہلے مدرسے کی بھی حیثیت رکھتا تھا۔ اچھا، میں نے یہ
جو پوائنٹ لکھا ہے پہلا یا دوسرا، فرسٹ/سیکنڈ۔ سیکنڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ فرسٹ مدرسہ کوئی اور تھا۔ اگر آپ یاد کریں مکی دور میں ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے اندر قیام فرماتے تھے، اور وہاں صحابہ کرام کو قرآنی آیات کی تعلیم دیتے تھے، تاکہ عام جگہوں پہ اگر تعلیم دیں گے تو کفار قریش ٹوٹ پڑیں گے۔ تو خاموشی سے ایک گھر کا انتخاب کیا تھا، اور اس گھر کے اندر جو ہے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے۔ وہ گھر کون سا تھا اگر کسی کو یاد ہو تو؟ بیت الارقم، دار الارقم، بالکل بیت الارقم دار الارقم ایک ہی بات۔ جی بالکل۔ تو ایک اعتبار سے بیت الارقم میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ، اور بیت الارقم پہ باضابطہ ایک لیکچر ہم نے دیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ بیت الارقم جو تھا یا دار الارقم جو تھا یہ پہلا مدرسہ تھا اسلامی تاریخ، ہے نا۔ لیکن یہاں میں اصحاب صفہ کو بھی کہہ رہا ہوں پہلا مدرسہ، تو یعنی کہ اگر اسٹرکٹلی ٹیکنیکل سینس میں کہا جائے تو یہ دوسرا مدرسہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا مدرسہ دار الارقم تھا، ہے نا، بیت الارقم واز دا فرسٹ مدرسہ۔ لیکن اگر ہم تھوڑا غور کریں تو دار الارقم میں جو تعلیم کا طرز عمل تھا، تعلیم کا طریقہ تھا، وہ تھوڑا لمیٹڈ تھا، کم وقت کے لیے تھا۔ دن میں سے کسی وقت جو ہے صحابہ وہاں جمع ہوتے تھے، کچھ تعلیم ہوتی تھی، قرآنی آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی۔ شریعت کا مجموعی طور پہ نزول نہیں ہوا تھا، احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن کی بہت ہی ابتدائی آیات، یعنی کم آیتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں، یعنی عقیدے کے باب کو مضبوطی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دا اسکوپ آف دار الارقم واز ویری لمیٹڈ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ صفہ کے مدرسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ تعلیمی طرز عمل بہت وسیع ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت کثرت سے احکامات نازل ہو چکے تھے، قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا، شریعت کے بہت سارے احکامات اور قوانین وضع کیے جا چکے تھے، بنائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جا چکے تھے۔ ان سب بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب صفہ میں تعلیمی اسکوپ زیادہ براڈ تھا، یعنی اصحاب صفہ کے درمیان، یعنی جو صفہ کا مدرسہ تھا۔ تو اسی لیے بعض علماء جو ہیں وہ صفہ کے مدرسے کو ہی پہلا مدرسہ کہتے ہیں، کیونکہ دارالارقم کی اپنی لمیٹیشنس تھی، بہت لمیٹڈ اسکوپ میں وہاں تعلیم ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ یعنی کہ مدرسہ صفہ جو تھا یہ بہت براڈر اسکیل پہ تعلیمی، یعنی کہ ایک پہلا کہہ لیجیے کہ ایک ویل آرگنائزڈ تعلیمی اسٹرکچر تھا جو اسلام میں قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ میں بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ، ہے نا۔ ان کے بارے میں ہم نے باضابطہ ایک لیکچر دیا تھا، ان پہ جو ظلم و ستم ہوا اور ان کا کیا علمی مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اصحاب صفہ میں بہت بڑا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اور صحابہ میں علمی مقام بہت اونچا ہے، ان کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اس لیکچر کو ریوائز کر سکتے ہیں جا کے۔ یعنی کہ کہہ لیجیے کہ تفسیر قرآن میں کسی صحابی کو بھی عبداللہ ابن مسعود سے اونچا مقام نہیں۔ بعض لوگ یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں اور بعض عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں، کیوں کہہ لیجیے کہ ون آف دی گریٹسٹ کمپینین ان ٹرمز آف دا علم آف تفسیر، یعنی قرآنی علوم میں سب سے اونچا مقام ہے، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اور یعنی کہ اصحاب صفہ کی تعلیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصا اہتمام کرتے تھے۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سے 10 آیتیں سکھایا کرتے تھے، 10 آیتیں قرآن سے سکھایا کرتے تھے، اور اگلی 10 آیتیں ہم تب تک نہیں پڑھتے تھے جب اپنی زندگی میں ان 10 آیتوں پہ عمل کر کے اس کے عادی نہ ہو جاتے تھے، یعنی جب تک ہم ان 10 آیتوں کو اپنی عملی زندگی میں نہیں اتار لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی 10 آیتوں کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی صحابہ کرام نے قرآن کو صرف علم کے طور پہ نہیں سیکھا، قرآن کو زندگی بنا کے سیکھا۔ صحابہ کرام نے قرآن کو صرف تھیوریٹیکل وے میں اسٹڈی نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے قرآن کو جی کے سیکھا ہے نا۔ اسی وجہ سے میرا اور آپ کا قرآن کا فہم، یعنی میرا اور میں تو یعنی ہم اور آپ تو جاہل ہیں، یعنی سب سے بڑے عالم کا جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہو، سب سے بڑے عالم کا بھی جو قرآن کا فہم ہوگا وہ صحابہ کے فہم کے مقابلے میں ادنا درجے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ ہر آیت کو جی رہے تھے۔ کسی دوسرے شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت کو جیتا بھی ہو، قرآن کی آیت کا ٹاپک بھی وہ خود ہی ہو،
اور اسی قرآن کی آیتوں کو وہ خود سیکھ بھی رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ وہ مقام ہے، اور یہ ایسا فہم ہے جس فہم کو دنیا کی تمام کتب کا مطالعہ ریپلیس نہیں کر سکتا. یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیضان کے ذریعے اور ظاہری طور پہ ان قرآنی آیات کو سیکھنا، ان پہ عمل کرنا، یہ علم کی انتہا ہے، یہ علم کا معراج ہے. اس سے اوپر علم کا کوئی مقام، اس سے اوپر صرف نبوت کا مقام ہے. غیر نبی کے لیے اس سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس مقام میں اصحاب صفہ کا خاص رول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس مقام پہ پہنچنے میں اصحاب صفہ یعنی اس مقام پہ موجود لوگوں میں سے اصحاب صفہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما وغیرہ بھی جو ہیں اصحاب صفہ کی تعلیم کیا کرتے تھے. اور اس سے پتہ چلا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. یعنی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح کا اہتمام ری اسٹارٹ کیا، تراویح کو اسٹارٹ نہیں کیا عمر بن خطاب نے، ری اسٹارٹ کیا. تو جو ری اسٹارٹ کیا نا اپنے دور میں، تو اس میں جو امام بنایا وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بنایا. تو بہت ہی یعنی قرآنی علوم میں بہت اونچا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے کہ خود فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرات سنو، قرآن کو سنو. تو آپ سمجھیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا علوم قرآن میں. اور اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اصحاب صفہ کی تعلیم میں ابی بن کعب کا بھی رول تھا. آواز آ رہی ہے؟ جی. تو ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کا خاص اہتمام کرتے تھے. اس تعلیم کا ایک ایگزامپل دیکھتے تھے، بڑی مشہور حدیث مسلم کی جو آپ لوگوں نے کئی بار جو ہے وہ پڑھی ہوگی اور کئی جگہ سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اصحاب صفہ کے پاس اور ان سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روز صبح جو ہے وہ مدینے کے بازار جائے اور وہاں سے 2 سرخ اونٹنیاں جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے حاصل کریں. تو اصحاب صفہ میں سب نے کہا کہ بالکل ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ہم جو ہے مدینے کے بازار جائیں اور ہم وہاں سے 2 سرخ اونٹنیاں حاصل کر لیں اور بغیر گناہ کے حاصل کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایگزامپل کیوں دیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری قربانی دے کے مدینہ پہنچے تھے. تو ممکن تھا کہ شیطان ان کے دماغ کے ساتھ کھیلے اور یہ کہے کہ یا تم نے ساری قربانی تو دے لی، اب تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، یعنی 2 3 دن تم بنا کھائے رہتے ہو، تو یہ کون سی قربانی ہے، یہ کون سا دین ہے. اس طرح کی باتیں شیطان ان کے ذہن میں ڈال سکتا تھا نا. بہرحال شیطان تو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل بھی ایسا دیا کہ ان کے نزدیک شیطان جس چیز کے ذریعے ان کو بہکا سکتا تھا، یعنی مال کے ذریعے، اور مال میں بھی جو سب سے اعلیٰ مال سمجھا جاتا تھا عرب کے نزدیک وہ سرخ اونٹ تھا. یعنی انبیاء علیہ السلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کلام جب کرتے ہیں نا تو لوگوں کی سطح پہ اتر کے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کے پاس اس سے اچھے ایگزامپلس نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی سیر کی تھی، 7 آسمان کی سیر کی تھی. آپ ایسی چیزوں کا ایگزامپل دے سکتے تھے جو اس زمانے میں کیا اس زمانے میں بھی کوئی نہیں سمجھ پاتا. ٹھیک ہے نا. لیکن انبیاء علیہ السلام کی انتہائی شفقت اور انتہائی رحمت کا ایک نمونہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. تو جو عرش پہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے آیا ہو، اس کے علم کی، اس کے فضل کی اور اس کے پاس ایگزامپلس کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. وہ پوری کائنات کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جب عام لوگوں سے بات کرتا ہے تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ویسے ہی بات کی کہ جو چیز ان کے نزدیک ایک بہت اہم اور بہت قیمتی چیز تھی اس کا ایگزامپل دیا. کہا کہ اگر تم نہیں چاہتے کہ تم میں سے کوئی شخص جائے اور مدینے کے بازار میں جائے اور 2 سرخ اونٹنیاں لے آئے اپنے پاس بغیر کسی گناہ، تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل ہم یہ چاہتے ہیں، اور ایسا روز اگر ہو تو بالکل، یعنی ہر شخص جو ہے ہم میں سے پسند کرے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ پراسپیکٹ تھا ان کے لیے. تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر روز مسجد جا کر 2 آیتیں کسی کو قرآن کی سکھا دے یا 2 مسئلہ سکھا دے. بعض دوسری روایت میں 2 روایتوں کو کلب کر رہا ہوں ابھی، ایک روایت میں قرآن کا ذکر ہے اور ایک روایت میں پھر وہ مسئلے کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ 2 آیتیں کوئی شخص تم میں سے قرآن کی اگر کسی شخص کو سکھا دے مسجد میں جا کے، تو یہ 2 سرخ اونٹنیوں کے مل جانے سے بہت بہتر ہے. اور پھر آپ نے وہ مزید ایگزامپلس دی. تو مقصد پوری حدیث بتانا نہیں ہے، مقصد یہاں 2 چیزوں کو بتانا ہے. ایک تعلیم کی اہمیت، یعنی کہ جو افضل ترین مال جس کا تصور انسانی ذہن جس وقت میں بھی جس دور میں بھی کر سکتا ہے
اس سے زیادہ بڑا اور زیادہ مقدس اور زیادہ قابل عزت عمل اللہ کی نگاہ میں اور آخرت میں مفید عمل وہ ہے جو قرآن کی تعلیم یا قرآن سے ملتی جلتی دین کی کسی بھی یعنی کہ اسپیکٹ کی تعلیم دینا، یہ ہر قسم کے افضل ترین مال سے افضل ہے، پہلی چیز۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کا ذہن جس طریقے سے اور جس راستے سے شیطان کا شکار بن سکتا ہے، اس راستے کو استعمال کر کے اس کے اندر دین کو ری انفورس کیا جائے۔ یعنی یہ انتہائی حکمت کی بات ہے، اس کا یعنی آپ اور ہم جو ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں کتنی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، ایک ایک انداز میں کتنا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ یعنی غور یعنی جیسے سید ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک عمل پہ حکمت اس یعنی ایک کوئی عمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ایک کوئی قول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی حکمت پہ غور کرتا رہے اور تا عمر صرف اسی کی حکمت پہ غور کرتا رہے، تو اللہ کی قسم اس کی عمر ختم ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور عمل میں سے حکمتوں کے خزانے نکلنے ختم نہیں ہوں گے، اور خدا کی قسم اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا، اور ہمارا اور آپ کا ذہن تھوڑا سا کند ذہن ہے، ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم لوگ بہت ہی لو لیول کے انسان ہیں، تو ہم لوگ بہت کم چیزیں غور کر پاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس طریقے کو، ہر اس بہترین طریقے کو اختیار کرتے تھے جس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور آپ ہر اس شیطان کے راستے کو توڑ دیتے تھے جس ذریعے سے شیطان جو انسان تک اور صحابہ کرام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ صحابہ کرام کی نفوس کا تزکیہ اور تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے پہ کیا کہ شیطان کے راستے ان کے لیے کلوز ہو گئے تقریباً۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے جس میں صحابہ کی تعلیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل اختیار کیا وہ ایسا تھا کہ ان کے ذہن میں جو تھوڑی بہت پاسبلٹی بھی پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کر کے یہ واضح کیا کہ جو دین کا علم تم حاصل کر رہے ہو اور جس دین کے خاطر تم قربانی دے رہے ہو، اس دین کو پھیلانا یہ ان تمام اموال سے بہت افضل ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں یا جن کا تصور تمہارے ذہن میں ابھی ہے یا فیوچر میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی طریقے کی ایک جھلکی تھی جس میں ہزاروں حکمت پوشیدہ ہے، ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھے کل اصحاب صفہ، ان کا تفصیلی ڈسکرپشن۔ میں نے امید یہ کیا تھا کہ یہ بات تھوڑی پہلے ختم ہو جائے گی، لیکن بات ذرا طویل ہو گئی، اور اب مناسب یہی لگتا ہے کہ آج اتنے ہی ٹاپک کو رہنے دیا جائے، اور اگلا ٹاپک جو ہے یعنی کہ جو بدر سے پہلے جو کچھ آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں جس میں جنگ وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یعنی مکے کے اندر جو ہے جنگ و قتال وغیرہ کی اجازت نہیں تھی، یعنی منع تھا، اور پھر مدینے کے اندر جو ہے جس کی اجازت دی گئی، اور پہلے تو اجازت دی گئی، بعد میں وہ وجوبیت کا حکم اترا ہے، یعنی ابتدائی جو حکم اترا ہے وہ اجازت کا ہے، جواز کا ہے، بعد میں وہ واجب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس تعلق سے بھی چند باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا پورا لیکچر یوں کہہ لیجیے کہ اصحاب صفہ پہ ہی گیا، اور نہیں یعنی کہ یہ جماعت اس لائق تھی کہ ان کا ذکر تفصیل سے کیا جائے، میں چاہتا تھا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، تو یہیں پہ میں انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات ہم نے پڑھی سمجھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے محبت اور سچی محبت کرنے والا اور آپ کی سچی اتباع کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی جن بھائیوں کا جو سوال ہو وہ اب ایک ایک کر کے دے سکتے ہیں۔